السلام علیکم، ویلکم ٹو مماز ورلڈ۔ زندگی ایک سفر ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر ایک کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں اور اپنی دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ اور ہمارے دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کا سب سے بڑا اگزامپل سورہ ملک ہے۔ آج ہم سورہ ملک کے اوپر بات کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور سورہ ملک پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اور یہ کس طریقے سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ سورہ ملک ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونے اور اپنے اعمال کا جواب دینے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آج ہم سورہ ملک پر بات کریں گے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملک ہیں اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور حکومت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ انسان اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فخر کرتا ہے، مگر اصل ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ وہ نہ صرف ہر چیز کا مالک ہے بلکہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے کہ کون ہم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اور بے شک وہ غیب میں بھی مالک ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت زندگی کا اصل مقصد بیان کرتی ہے۔ آزمائش، زندگی اور موت، یہ ایک امتحان ہے۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت کا احساس تو ہے ہی، ساتھ ہی معافی اور رحمت کا ذکر ہمیں امید دلاتی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن غفور بھی ہے جو غلطیاں معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہم زندگی کے اصل مقصد میں کھو جاتے ہیں۔ سورہ ملک ایسی دعا ہے جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور اچانک اس کی موت آ جائے، بھلے ہی وہ بہت نیک نہ ہو، لیکن یہ دعا اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ قیامت والے دن یہ دعا آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ، یہ روز مجھے پڑھتا تھا، اسی لیے اسے جہنم میں نہ ڈالو، ورنہ پھر مجھے قرآن پاک سے الگ کر دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سورہ کو پڑھنے والے کو جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ آیت انسان کو خود پر غور کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ سورہ انسان کی اس انتہائی حالت کا ذکر کرتی ہے جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت کا اقرار بیکار ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں موقع ہونے کے باوجود بھی توبہ اور سدھار کی طرف نہیں گیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ توبہ کا وقت ابھی ہے، نہ کہ اس وقت جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اپنے رب سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، جو غیب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے وہ اعمال جو وہ صرف اکیلے میں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اللہ ان اعمال سے بھی واقف ہے اور ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ انسان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرے، نہ کہ انسانوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ چاہے تم اپنی بات چھپاؤ یا میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور بصیرت کا اظہار ہے۔ یہ آیت انسان کو اپنے دل کی صفائی اور نیت کو صاف کرنے کی نصیحت بھی دیتی، کیونکہ اصل حساب نیت کا ہی ہوگا۔ دکھاوے کے لیے انسان یہاں کتنا ہی کچھ کر لے، اس سے اس کا دین کا اور اس کی آخرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جسے زمین کو مسخر بنایا، تو چلو اس کے کونے کونے میں اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اللہ یہاں پر انسان کی توجہ اپنی نعمتوں کی طرف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ہی تمہارے لیے یہ دنیا بنائی، اس کے کونے کونے میں جاؤ، گھومو اور میرے دیے ہوئے رزق کا لطف اٹھاؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں واپس میری طرف ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ ہم دنیا میں کتنا بھی کام کر لیں، ہر چیز کر لیں، لیکن ہمیں دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں گے تو ہم دین اور دنیا کو کتنی ایزیلی بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو
تو چلیے آج سے ہی ہم یہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے پرومس کرتے ہیں کہ ڈیلی عشاء کے بعد ہمیں سورہ ملک پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ 10 منٹ مشکل سے لگیں گے، بہت چھوٹی دعا ہے یہ، لیکن اس کے اجر اتنے بڑے ہیں کہ واقعی اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں تو سمجھیے ہماری جنت پکی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم سورہ ہے جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر ہماری سفارش کرے گی، اور اس کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اپنی انگلی، اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈالنا چاہیں گے؟ تو اب آپ خود سوچیں، جہنم کی آگ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور قبر کا عذاب، یہ صورت ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں صاف صاف یہ یاد دلاتی ہے کہ اتنے ہم زندہ ہیں، اتنے ہی ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کی ایک شیئر کرنے سے اگر کسی ایک انسان نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا تو سوچیے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔